تھی اور نہ یہ سو سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے. پھر انہوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ سے. پھر موسیٰ کے پاس آئے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے کو ہمیں معاف کر دے, اب ہم ایسے نہیں کرتے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی. پھر تھوڑی دیر گزری ہے, پھر یہ ویسے ہی ہو گئے. اس کے بعد پھر یہ ویسے ہی ہو گئے تو پھر ان کے اوپر عذاب آیا خون کا. استغفر اللہ, اللہ معاف کرے. ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمارے اندر بہت برائیاں ہیں. ہمارے نبی نے دعا کی تھی عذاب نہیں آتے, وگرنہ دیکھیے ذرا یہ قوم تھی اور نبی بھی ان میں موجود تھا. جب ابو جہل نے عذاب مانگا تھا نا کہ اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا نبی ہے تو ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے اپنا, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا, ان تعذبہم فإنہم عباد. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے نبی جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں میں ان پہ عذاب نازل نہیں کروں گا. ان میں نبی ایک رحمت ہوتا ہے, نبی کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے, نبی اللہ سے ڈرتا ہے, نبی اللہ سے بات منوا لیتا ہے. نبی موجود تھا لیکن ان کے اوپر پھر عذاب ہے, خون کا عذاب آ گیا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو طرح طرح سے ڈرایا, لیکن جیسے ہی عذاب آتا تھا کچھ دیر کے لیے رکتے تھے پھر وہی کام شروع کر دیتے تھے. پھر خون کا عذاب ختم ہوا تو پھر ان کی فصلوں کے اندر پھر ویسے ہی ہو گئے نا, اپنے وعدے کے مطابق وعدہ کیا کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے, لیکن پھر تھوڑی دیر بعد گزری پھر ویسے ہی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے فصلوں کے اندر ایک کیڑا لگا دیا, چچڑ بھی جسے کہتے ہیں, والکمل بھی جسے کہتے ہیں عربی کے اندر, وہ لگا دی, ان کی فصلوں کو کھا گیا. لیکن یہ ڈیٹ رہے, کہتے اب ہم نے نہیں جانا موسیٰ کے پاس. کیا ہوا, ایک بندہ اگر 10 من اناج لے کے جاتا ہے نا کہ میں اس کو گندم کو لے کے جاتا کہ میں پسوا کے لاؤں, تو وہ جاتے جاتے 3 من رہ جاتا, 7 من اس کے اندر سے وہ عذاب جو آیا ہوا تھا وہ کھا جاتا تھا, چچڑ کھا جاتا تھا اس کے اندر سے. اب یہ چیخے مارتے تھے لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا. پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے لیکن پھر ان کا وہی حال ہو جاتا تھا. بار بار دعا مانگتے تھے, دعا منگواتے تھے, بار بار عذاب میں ملوث ہوتے تھے لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے. ایون کہ پھر ان کا انجام کیا ہوا تھا کہ لاسٹ میں انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ وہی عذاب ڈالنا شروع کر دیا, وہی سختیاں, وہی تنگیاں کرنی شروع کر دی. تو اس کے اندر یہ حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقیں ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی 1000 امتیں پیدا کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے 1000 امتیں یعنی مخلوقیں پیدا کی ہیں, جن میں سے 600 تو تری کے اندر رہتی ہیں اور 400 خشکی کے اندر ہے. جو سب سے پہلے ہلاک ہوگی وہ ٹڈی ہوگی. ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا دور تھا ان کا, تو انہوں نے بڑے گھبرائے ہوئے ہیں, اندر سے باہر آئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو کہیں سے ٹڈی مل دار سے کہیں سے ان کو نا 1 ہاتھ کے برابر ٹڈیاں مل گئی ہیں, تو لے کے آگے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے. کیونکہ انہوں نے ایسا کیوں کیا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ یہ نشانی ہوگی کہ جانوروں میں سے سب سے پہلے جو جانور ہلاک ہوگا نا وہ ٹڈی ہوگی. تو اس لیے انہوں نے شکر کیا کہ ابھی قیامت کا عذاب جو ہے, قیامت جو ہے وہ دور ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر اتنے عذاب آئے اس قوم کے اوپر لیکن وہ نہیں بدلے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جن کے دلوں پہ اللہ مہر لگا دے نا وہ اپنے سامنے بھی عذاب دیکھتے رہیں گے لیکن باز نہیں آئیں گے. اتنا عذاب آیا ان کے اوپر ٹڈیوں کا کہ ان کے درخت, ان کے گھر کی چوکھٹیں, ان کے دروازوں تک وہ کھا گئی, کیونکہ یہ ٹڈی جو ہوتی ہے نا لکڑی کھاتی ہے. ان کے مکانات گرنے لگے لیکن وہ پھر وہی حال ان کا پھیل گئی ہر جگہ پہ. کہیں مینڈک نظر آ رہے ہیں, کہیں خون نظر آ رہا ہے. خون کا اتنا عذاب تھا کہ ان کی نہریں, ان کی تالاب, اگر آپ گہرائی میں جا کے ذرا اس کو سوچے نا, اپنے سامنے لے کے آئیں, امیجن کریں ذرا, اللہ معاف کرے, استغفر اللہ کہ اگر ہمارے گھروں میں اللہ نہ کرے کہیں ایسے کوئی چیز بار بار مینڈک ہی آ جائے نا تو ہم لوگ چیخے مارتے ادھر ہوتے ہیں کہ ہائے, ڈر جاتے ہیں ہم کہ کتنا ہمیں ایک مینڈک سے ان کے کھانوں میں, پینوں میں, ان کے گھروں میں, ان کے چلنے میں, ان کے پھرنے میں, ہر جگہ پہ مینڈک, چچڑ, جوئیں اور کیا کہتے ہیں ٹڈی دل اور خون کی نہریں, تالاب چل گئے. لیکن یہ ساری باتیں بھی ان کو اسلام کی طرف نہ لا سکی. استغفر اللہ, اس سے بڑھ کے بدنصیبی کیا ہوگی
کہ اپنی آنکھوں سے رب کے عذاب دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں فرعون ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں. اللہ اکبر. یہ تو دنیا تھی ان کی جس میں ان کو اتنے عذاب میں ملوث کیا گیا. ان کی آخرت کیسی ہوگی؟ ان کا آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو سرکشی کرتے ہیں اپنی سرکشی کے اندر ہوں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسا عذاب لے کے آئے گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ختم ہو جائیں گے. لیکن جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے ان کے اوپر پھر عذاب آئے گا. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ فرعونیوں کے سامنے صبح بھی جہنم آتی ہے، شام بھی جہنم آتی ہے. یعنی جب وہ قبر میں گئے ان کی قبروں میں عالم برزخ میں ان کو صبح بھی جہنم پیش کی جاتی ہے اور شام کو بھی جہنم پیش کی جاتی ہے. یہ حال ہے ان کا. یہ کون لوگ ہیں؟ ایک نبی کے نافرمان، رب کے نافرمان. اور آج ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یعنی اللہ قادر ہے ان سارے عذابوں کو بھیجنے پہ بھی. سارے عذاب چاہے تو بھیج سکتا ہے. یہ تو اللہ کروڑوں رحمتیں کرے ہمارے نبی پہ، درودوں کی بارش کرے ہمارے نبی پہ جنہوں نے دعا کی تھی. وگرنہ جب عذاب آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو نبی موجود تھے تو جو نبیوں کے ساتھ تھے وہ بچ گئے تھے، لیکن آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. تو جب عذاب آتا ہے اس کی لپیٹ میں سارے آتے ہیں. حتیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی جو غلط نہیں ہوتے ان پہ عذاب کیوں آتا ہے؟ کہا عائشہ آتا سب پہ اکٹھا ہی ہے لیکن اٹھائے نیتوں کے بل جاتے ہیں. تو جتنی برائیاں ہمارے اندر ہیں تو عذابوں کی تو جہاں پہ لائن لگ جانی تھی. اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہماری حفاظت کرے. یہ وہ لوگ تھے جو نافرمان تھے. اور پھر کیا ہوا تھا؟ انہوں نے بنی اسرائیل پہ اتنے عذاب بھیجے، اتنے عذاب بھیجے، اتنی ان کے اوپر تکلیفیں ڈائی، حتیٰ کہ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ ایسے کرو کہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے نا راتوں رات تم لوگ نکل جاؤ. کہاں جانا ہے؟ فرمایا نکل جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ. جب وہ چلے گئے رات کو دیکھا کہ بنی اسرائیل علیہ السلام اور حضرت موسیٰ نکل گئے تو فرعونیوں کے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یہ رات کو چلے گئے. انہوں نے جا کے فرعون کو بتایا. اب دیکھیں جب اللہ کے عذاب میں پکڑ ہونی ہو نا تو فرعون اٹھا بستر سے فوراً کہتا ان کو پکڑو، جانے نہیں دینا. اس کا لشکر بھی پیچھے، فرعون خود بھی پیچھے پیچھے. حد ہوگی، لشکر کو تو بھیج دیا. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ایسے انسان کی عقل پہ پردہ پڑتا ہے. خود بھی رات کا ٹائم ہے، بھاگا موسیٰ کے پیچھے. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے آگے جا رہی ہے، آگے دریا آ گیا ہے، پیچھے فرعونی آگے. اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا بنے گا. بنی اسرائیل جن کو مار مار کے کام کرواتے تھے، ظلم کرتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ جن کے ظلم سے چھٹکارا پا کے وہ تو پھر ہمارے پیچھے ہے. کہتے لگے موسیٰ یہ کیا بنے گا؟ وہاں تھے تو بچ جاتے تھے، اب یہاں پہ تو آگے دریا، آگے بھی موت پیچھے بھی موت. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے زبردست کلمات کے اللہ ہم سب کو بھی ایسا یقین دے. کہا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے میرے رب نے بھیجا ہے اور مجھے اپنے رب پہ یقین ہے کہ وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا. ابھی اتنی بات کہی ہے تو اللہ نے کہا موسیٰ اپنا عصا پتھر پہ مارو، اپنا عصا دریا میں مارو. اب دریا میں مارا تو اس کے اندر سے 12 راستے بن گئے. دیکھا کبھی پانی کے راستے بنتے؟ لیکن جب اللہ پہ یقین ہو جائے، اللہ اپنے وفادار بندے کو کبھی پریشان نہیں کرتا، اس کو شرمندہ نہیں کرتا دشمن کے سامنے. اب پانی کے اندر راستے بنانے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی ہے. اور کبھی اگر دعا قبول نہ ہو، کبھی پریشانی بن جائے، آپ کی دعا سامنے نہ ہے، قبول تو ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن جب مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں تو اسے کہا کریں کہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ تو پانی کی دیواریں بنا سکتے ہیں، آپ تو مچھلی کے اندر یونس کو زندہ رکھ سکتے ہیں، آپ تو یوسف کو خو کی تہہ سے نکال سکتے ہیں. میرے معاملے تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے آگے. آپ نے تو کن کہنا فیکون ہو جانا ہے، آپ کو کیا مشکل ہے؟ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کھڑے تھے، آپ نے ان کو وہاں سے بچا لیا، وہاں سے صحیح سلامت نکال لیا. وہ اللہ تو اتنا قادر ہے، اتنا قادر ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. آپ یقین کریں میرے اور آپ کے کام تو بہت چھوٹے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اس نے تو پوری زمین کو تھاما ہوا ہے، پورے 7 آسمانوں کو تھاما ہوا ہے اس کے نیچے کوئی پلر آسمانوں کے نیچے ہے؟ کوئی نہیں ہے. کس نے تھاما ہوا اس کو؟ میرے رب نے تھاما ہوا ہے. وہ کن پہ قادر ہے.
جب دعائیں ذرا لیٹ ہوتی ہے نا قبولیت میں، تو سمجھ لیا کریں کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہے، جو ہم نہیں جانتے وہ جانتا ہے۔ اس کی رحمتوں کا واسطہ دیا کریں، اس کی اداؤں کا واسطہ دیا کریں کہ دیکھیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ نے یہ بھی کیا، آپ نے وہ بھی کیا۔ یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو کتنے سالوں بعد باپ سے ملوا دیا، وہ بھی بادشاہ بنا کے۔ کیسے کیسے آپ اپنے انبیاء کی مدد کرتے رہے، کیسے کیسے آپ اپنے صحابہ کرام نبیوں کے صحابہ کی مدد کرتے رہے۔ اللہ میری بھی دعائیں قبول کر سکتے ہیں۔ یوں جیسے ایک ماں کے سامنے بچہ بے بسی سے روتا ہے کہ لینی ہے میں نے یہ چیز آپ سے، مجھے دیں یہ چیز، ایسے اللہ کے سامنے رویا کرے۔ دیکھیے اس کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں اس مقام پہ دیکھیے اس نے پانی کی دیواریں کھڑی کر دی اپنوں کے لیے۔ وہ اتنا کرتا ہے اپنوں کے لیے، اس کے اپنے بن جائیں۔ آج کل موقع ہے، تہجد پڑھیں اور اس کے اپنے بن جائیں، اسے دوستی کریں، اسے پیار کریں، اور پھر جانیں یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے اور آخرت کتنی خوبصورت ہوگی۔ جو دشواریاں ہمیں لگتی ہیں نا دنیا میں، یہ اس لیے لگتی ہیں کہ ہم اللہ کے قریب نہیں ہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن ایمان کے وہ اتنے پکے تھے کہ جان دے دیتے تھے، اتنے پکے تھے کہ 2 ٹکڑے کروا لیتے تھے اپنے، اتنے پکے تھے ایمان کے، اللہ اکبر، کہ آنکھوں میں سلائیاں تک لگوا لی انہوں نے۔ بلال حبشی کو جب کہا کہ بلال آہستہ کہہ دی کرو لا الہ الا اللہ، کہتا جاؤ میرے نبی کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا جب مجھے یہ مارتا ہے نا مجھے میرے رب کا سلام یاد آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے بلال کو بھی سلام بھیجا تھا۔ یہ ساری چیزیں تب ملتی ہیں جب آپ دل سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ظاہری نہیں، ظاہری شکل صورتوں ہم بڑی بنا لیتے ہیں، دل سے اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اس کی دوستی میں، اس کی محبت میں، اس کے پیار میں کام کیا کریں، اس کے پیار میں گناہ چھوڑا کریں کہ اللہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا، میرا اللہ مجھے کیا کہے گا۔ ماں نہیں دیکھ رہی، باپ نہیں دیکھ رہا، خاوند عزیز و کرم نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اللہ میں آپ کے پیار میں یہ گناہ چھوڑ رہی ہوں، اللہ میں آپ کے پیار میں یہ کر رہی ہوں، میں آپ کی محبت میں یہ کام کر رہی ہوں، پھر عالم ایسا بن جائے گا کہ ربی بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نبی وسلم کے، انس بن ربی، ایک صحابی سے نا کسی عورت کا دانت ٹوٹ گیا، یا لونڈی تھی اس کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نا اس صحابی کا دانت توڑنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے دیکھا نہیں کرتے کہ میرا کہ دوسرے کا ہے، بدلہ دلواتے تھے، لازماً دلواتے تھے۔ اب انس بھی ربی کہنے لگے اللہ کے نبی کیا اس کا بھی دانت توڑا جائے گا؟ کہا ہاں، بدلہ تو لازمی ہے۔ کہتے نہیں اللہ کے نبی ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ کہا میں تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، پہلے وہ لڑکی والے کہہ رہے تھے ہم نے بدلہ لینا ہے، اس کے دانت توڑے جائیں، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم معاف کرتے ہیں، ہم نے فدیہ لینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کو اتنے پیارے ہوتے ہیں وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے۔ اب یقین کریں کہ مجھے یہ واقعہ اتنا اچھا لگتا ہے، میں کہتی ہوں کیسا انسان تھا وہ۔ صحابی ہونے کا شرف تو حاصل تھا ہی، لیکن دل میں خواہش آئی اور اللہ نے ان کی خواہش پوری کر دی۔ فوراً سے پہلے وہ کہتے بدلہ لینا ہے، پھر انہوں نے کہا ہم نے فدیہ لینا، ہم نے معاف کر دیا۔ اب جب معاف کر دیا تو دان تو نہیں توڑا جائے گا نا، پیسے دیے جائیں گے اس کے بدلے میں۔ یعنی اس نے خواہش کی اور اللہ نے پوری کی۔ کاش کہ ہم بھی ایسے پرہیزگار بن جائیں، ہم بھی ایسے متقی بن جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا آپ آسا مارو، آسا مارا راستے بن گئے، کہا گزر جاؤ۔ اب گزر رہے ہیں، یوں گزرے جیسے سڑکوں سے گزرے، گزر گئے، دوسری سائڈ پہ نکل گئے۔ فرعون پہنچ گیا وہاں پہ۔ فرعون نے کہا یہ بیٹھا تھا باہر، ایک ان کے میں سے بولا فرعونی، کہنے لگا فرعون کیا ہم سچے نہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کیا تو خدا نہیں ہے؟ کہا میں خدا ہوں۔ تو پھر چلو تم کیوں یہاں کھڑے سوچ رہے ہو؟ اب وہ شاید یہ غلطی نہ کرتا، لیکن اس نے جب ایسے کہا تو فرعون بھی تیار ہو گیا اور کہتا اگر یہ کمینے ہمارے ملازم گزر سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں؟ تکبر بھی کر لیا۔ اسی وقت اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے، قدرت اللہ کی دیکھ کے اسی وقت توبہ کر لیتے، اسلام لے آتے۔ لیکن وہی بات ہے نا، مہریں جب لگ جاتی ہیں تو یہ بھی اس کے اندر چلا گیا اور اس کے ساتھی بھی ساتھ ہی چلے گئے۔ جب این دریا کے درمیان میں پہنچے نا تو ادھر موسیٰ علیہ السلام جب پار کر کے دریا کو، انہوں نے دیکھا فرعونی ہمارے پیچھے آ گئے،
تو ساتھی موسیٰ کہنے لگے موسیٰ مار آسا، موسیٰ آسا مارو تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے آسا اوپر ہی کیا نا، وہ سمجھتے تھے آسے کا کمال ہے، لیکن کمال آسے کا نہیں تھا، میرے رب کا کمال تھا۔ انہوں نے آسا اوپر ہی کیا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج دیا، قرآن نازل کر کے تو ہمیں بتایا نا، اللہ نے جبرائیل بھیج دیا، کہا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ، اے موسیٰ تو نے اپنا کام کر لیا، اب ہمیں اپنا کام کرنے دے، آسا نہیں مارنا۔ اب فرعون یہ عین دریا میں پہنچے، درمیان میں اللہ نے کہا دریا مل جا، دریا مل گیا، غرق ہو گئے سارے کے سارے۔ اور پھر اس وقت فرعون کہتا ہے میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لے کے آیا۔ اب اس کی جان جو ہے وہ یہاں پہ حلق میں پہنچ گئی ہے۔ یاد رکھیے ہماری توبہ قبول ہوتی ہے، ہماری توبہ قبول ہوتی ہے زندگی میں، لیکن جب جان کنی کا عالم آ جائے، جان حلق تک پہنچ جائے، پھر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو خدا را اس بیس پہ گناہ نہ کیا کریں کہ ہم معافی مانگ لیں گے، ہم اللہ کو منا لیں گے، کوئی بات نہیں، بڑی زندگی پڑی ہے، بڑی دنیا گناہ کرتی ہے، اگر ہم کر لیں گے تو پھر کیا؟ خدا را ایسے نہ کیا کرے، زندگی میں معافی مانگے، آنے والے وقت کے لیے نہ چھوڑے معافی، میں کل مانگ لوں گی، پرسوں کوئی بات نہیں، پھر مانگ، موت کا کیا پتا کب آ جانی ہے۔ اب یہ کہہ رہے کہ مجھے معاف کر دے، میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لے کے آئے، تو اللہ نے کہا کہ اب 12ویں سپارے کے اندر باقاعدہ آیتیں ہیں کہ اب ایمان لے کے آتا ہے تو، جبکہ ساری زندگی تو نے میرے پہ ایمان ہی لے کے آئے، جاؤ اس وقت تمہارا ایمان قبول نہیں ہے، تمہاری توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، وہ تو تب کی بات ہے نا۔ ہم سب میں سے جس کی جان فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، جب اس کی جان حلق کو پہنچ جاتی ہے تم بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، لیکن ہم اس سے بھی زیادہ، تم سے بھی زیادہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس وقت اگر توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یوں یہ فرعون جو خدا بنا بیٹھا تھا، جس نے اتنا بنی اسرائیل کو تنگ کیا، اتنا پریشان کیا، اس کا انجام کیسے ہوا؟ دریا میں ڈوب کے۔ جس محل کو بچانے کے لیے، جس گھر کو بچانے کے لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونے سے بچانے کے لیے اتنے بچے اس نے قتل کیے، اللہ نے اس موسیٰ کو بھی پیدا کیا اور وہ محل بھی اس کا تباہ و برباد کیا اور اس کو بھی تباہ و برباد کیا۔ یعنی اللہ کے ساتھ کو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے کہ تو میری چاہت مان، میں تیری چاہت مانوں گا، اگر تو مان لے گا وہ بھی جو میری چاہت ہے تو میں دے دوں گا، راضی ہو جاتا تو اس کا مال شاید رہ جاتا، لیکن اس نے مقابلہ کیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔